خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ ایک دوست نے کہا ہے کہ آپ خلافت موومنٹ پہ ایک ویڈیو خاص طور پہ بنائیں، کیونکہ اس ایشو پہ خاصی کنفیوژن ہے پاکستان میں اور ایک حد تک ہندوستان میں بھی۔ کیا یہ ایک ریلیجس موومنٹ تھی یا یہ ایک پولیٹیکل اینٹی امپیریلسٹ اینٹی کلونیل موومنٹ تھی؟ یہ ایک ایک دو طریقے ہیں اس کو دیکھنے کے۔ ہوا کیا؟ تاریخی طور پہ جو مسلمانوں کا دنیا کے اندر ایک ہولڈ ہوا کرتا تھا، وہ ختم ہوتے 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 صرف آٹومن امپائر رہ گئی تھی، خلافت عثمانیہ، جس کے جو رولر تھے دا سلطان، ان کو 1774 کے بعد خلیفہ بھی مانا جاتا تھا۔ not by all Muslims but most Muslims۔ اور آٹومن امپائر جو ہے بیسکلی یہ ایک سنی انسٹیٹیوشن تھی خلافت کی۔ تو جب یہ فرسٹ ورلڈ وار کا زمانہ آیا تو ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک پرابلم تھا کہ کیا اگر جنگ ہوتی ہے تو آٹومن ٹرکی جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف آتا ہے جنگ کے اندر، جرمن سائڈ پہ، یا وہ نیوٹرل رہتا ہے یا وہ انگریزوں کے ساتھ آتا ہے۔ ہوا یہ کہ انور پاشا اور اس قسم کے جو وار منسٹر تھے آٹومن امپائر کے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی کی طرف سے لڑیں گے، اور یہ جنگ شروع ہو گئی۔ اب ہندوستان کے اندر جو مسلمان تھے، میجورٹی تو مسلمانوں کی، سنی مسلمانوں کی تھی، تو ایک پرابلم ہو گیا کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو ہم خلیفہ کے خلاف کیسے اس جنگ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پہ اینٹی امپیریلسٹ مسلمانوں کے اندر یہ آئیڈیا جو تھا یہ خاصا مضبوط تھا۔ وجہ یہ تھی کہ آٹومن امپائر 18ویں صدی سے اس کی جو ہے نا وہ یورپین ٹیریٹریز وہ چھینی جا رہی تھی، اس سے وہاں پہ آزادی کی موومنٹ چل رہی تھی اور یہ شرنک ہو رہی تھی۔ اب صرف یہ عرب علاقے اور ٹرکش علاقے رہ گئے تھے۔ ادھر ہندوستان کے اندر کیا تھا سیاست کی سچویشن کہ 1909 میں مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹریٹ دے کے ہندوستان کی جو مین پالیٹکس ہو رہی تھی، مین سٹریم، ان سے الگ کر دیا گیا تھا کہ مسلمان کو ووٹ دیں اور مسلم انٹرسٹ کے لیے ووٹ دیں۔ تو یہ سچویشن تھی۔ ان حالات میں انگریزوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک فیلنگ آف ان ایزینس ہے، تو جو انگریزوں کا تو جواب ہی نہیں ہے، انہوں نے جو سنی مسلمانوں کا سب سے بڑا گروپ تھا یہ بریلویوں کا، ان کے جو عالم تھے مولانا احمد رضا بریلوی، ان سے فتویٰ لے لیا کہ یہ جو ترک ہیں جنہیں سلطان اور خلیفہ کہا جاتا ہے، یہ تو قریش قبیلے سے نہیں ہے جو رسول اللہ کا قبیلہ ہے، اور ٹریڈیشنلی خلیفہ جو ہے وہ قریش خلیفے سے قبیلے سے آنا چاہیے، تو اس لیے یہ تو خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے مسلمانوں کے۔ اس فتوے کے بعد کم از کم پنجاب کے اندر اور کچھ علاقوں کے اندر جہاں سے انگریز 1857 کے بعد جنگ اپنی فوج ریکروٹ کرتے تھے، وہاں کے جو لینڈ لارڈ ہیں
اور خاص طور پہ پیر، گدی نشین، ان سب نے فوج کے اندر بھرتی کروانے شروع کر دیے وہاں کے کسان جو ہیں، غریب لڑکے۔ اب ہوا کیا کہ جنگ سے پہلے یہ کوئی انگریزوں نے لکھ کے نہیں تھا دیا، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ کیونکہ ترک ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، جنگ میں اگر ان کو ڈیفیٹ ہوتی ہے تو ہم ان کو سزا تو ملے گی، لیکن جو خاص مسلمان علاقے ہیں یعنی مکہ، مدینہ اور یہ بغداد، یہ پھر بھی آٹومن سلطان کے پاس، خلیفہ کے پاس رہیں گے۔ لیکن جنگ کے بعد جو پالیسی اختیار کی گئی اس میں تو لگ رہا تھا کہ یہ سارے علاقے چھین رہے ہیں وہ آٹومن ترکی سے۔ اور 1919 میں ٹریٹی آف سیورز جو ہے، سیوریج کچھ کہتے ہیں، جو مجبوراً خلیفہ سے منوائی گئی، اس میں یہ سارے علاقے جو ہیں لے لیے گئے، اور کچھ کو فرانس کو دے دیا گیا، کچھ کو برطانیہ کو ایز مینڈیٹ کہ ان کو آپ رن کریں انٹل دا فیوچر۔ ویسے تو عربوں کو کہا تھا کہ آپ کو عرب اسٹیٹ بنا دیں گے، وہ دھوکہ دیا گیا وہاں پہ، بعد میں اسرائیل بنا، دیٹس اے ڈفرنٹ سٹوری۔ مسلمان جو تھے پنجاب کے، ہندوستان کے، اس میں یہ دونوں برادران مولانا محمد علی جوہر، ان کے بھائی شوکت علی، حکیم اجمل خان، مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر صدیقی، ڈاکٹر انصاری، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ پھر انہوں نے خلافت موومنٹ 1919 میں لکھنؤ بیسڈ شروع کی، اور انہیں احساس ہو گیا کہ اگر ہندوستان میں ہندو ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو ہماری موومنٹ کا کیا بنیاد بنے گا انگریزوں کے خلاف۔ تو یہ مہاتما گاندھی کے پاس گئے، انہوں نے اگری کیا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے ایک بڑا ایموشنل مسئلہ ہے، اور کیونکہ مسلمانوں کو فریڈم سٹرگل سے دور رکھا گیا تھا تو اس طریقے سے یہ مسلمان واپس آتے ہیں اور ہندو مسلم یونٹی بنتی ہے۔ ایک کتاب ہے سوم آنند کی، لاہور کے وہ ہندو تھے، وہ میری کتاب جو ہے نا پنجاب پارٹیشن والی، اس میں ان کا انٹرویو بھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ خلافت موومنٹ شروع ہوئی تو پنجاب کے ہندو مسلمانوں میں بہت بھائی چارہ پیدا ہو گیا، ہاں جی، تو اس کے پازیٹیو رزلٹ بھی ہوئے۔ لیکن ٹریٹی آف سیورز میں تو انہوں نے سارا کچھ چھین لیا تھا، تو یہاں کے مسلمانوں نے پیسے بھی بھیجے تھے، سپورٹ بھی بھیجی تھی ٹرکی کو، لیکن بات بنی نہیں۔ اور پھر یہ جو ہیں انہوں نے گاندھی جی کو کہا کہ آپ کوئی موومنٹ لانچ کریں، تو نان کوآپریشن موومنٹ لانچ کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ انگریزوں کے ساتھ کوآپریشن نہیں ہوگی، ان کے ٹائٹل واپس کیے جائیں گے۔ یہ موومنٹ جو ہے اس میں کانگریس کے سب لوگ خوش نہیں تھے، لیکن ونس مہاتما گاندھی ہیڈ اگریڈ تو یہ موومنٹ آل انڈیا لیول پہ شروع بھی ہو گئی۔ اس میں اب محمد علی جناح کا کیا رول تھا؟ جناح صاحب جو ہیں انہوں نے یہ 1919 میں ایک مسلم لیگ کی ڈیلیگیشن گئی تھی انگلینڈ، وہاں کے پولیٹیشنز کو بتانے کے لیے کہ آپ آٹومن امپائر کو اس طرح ٹریٹ نہ کریں، ہندوستان کے مسلمان جو ہیں اس سے بالکل خوش نہیں ہیں اور بغاوت ہو سکتی ہے، لیکن کسی نے نہیں جناح صاحب کی بات سنی۔ اسی دوران ہندوستان کے اندر راولر ٹیکس لے کے آئے انگریز، جس کے مطابق وداؤٹ ٹرائل، وداؤٹ پراپر انویسٹیگیشن آپ لوگوں کو اریسٹ کر سکتے تھے اس شک پہ کہ وہ انگریزی حکومت کے خلاف ہے ہندوستان میں۔ وہاں پہ وہ جلیاں والا باغ کی ٹریجڈی بھی ہو گئی، تو یہ دو تین چیزیں جو ہیں کمبائن ہوئی۔
لیکن انگریزوں نے سارا وہ علاقے جو ہیں بغداد، مکہ، مدینہ، یہ سارے لے لیے، اور خلافت موومنٹ جو ہے وہ ایک طرح کی ناکام ہو گئی۔ 1922 میں یہ نان کوآپریشن موومنٹ جو ہے اس کے اندر ایک پولیس اسٹیشن پہ حملہ بھی ہوا اور وہاں کے پولیس مین مار دیے گئے، جس کے بعد مہاتما گاندھی نے اس موومنٹ کو ودرا کر لیا۔ تو پریکٹیکلی 1920 تک، 1922 تک یہ موومنٹ کی جو وہ تھی نا عروج، وہ ختم ہونی شروع ہو گئی، اینڈ اٹ پیٹرڈ آؤٹ۔ 1923 میں تو پھر اتا ترک نے وہاں پہ فریڈم موومنٹ جو ٹریٹی آف سرف کے خلاف تھی اس میں حصہ لیا، اور انگریز بڑے چلاک ہے، انہوں نے سید امیر علی ڈھاکہ کے جو ایک جج تھے اور جن کی کتاب ہے دا اسپرٹ آف اسلام، ان سے اور آغا خان سے خط لکھوائے جو پرنٹ کر کے انہوں نے ایئر ڈراپ کیے اتا ترک کی فوج پہ، جو لڑ رہی تھی کہ ہم نہیں مانتے ٹریٹی سرفس کو، ہم ترکی کو کی یہ جو ایشیا مائنر کی جو ہے علاقے جو چھین رہے ہیں وہ ہم نے واپس نہیں دینے۔ تو جنگ اس نیشنل اسٹرگل میں یہ کہا گیا کہ آپ اتا ترک کا ساتھ نہ دیں، یہ تو ایک سیکولر ترکی چاہتا ہے، آپ سلطان کی ساتھ دیں۔ تو اتا ترک نے وہاں پہ پوزیشن لی کہ یہ خلیفہ جو ہے بیچارہ، یہ تو انگریزوں کا ہی از اے کیپٹیو، ان کو انہوں نے پکڑ لیا ہوا ہے، اور ٹریٹی آف سرفس مجبوراً لکھوائی گئی ہے، یہ کوئی آزاد خلیفہ نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے یہ جو خط لکھوایا گیا ہے۔ ایک اور بھی بات انہوں نے کی کہ یہ سر سید امیر علی اور آغا خان یہ دونوں شیعہ ہیں، اور یہ جو خلیفہ کی انسٹیٹیوشن ہے یہ تو ہے ہی سنیوں کی، تو ان کا کیا یہ رول ہے اس کے اندر؟ اینی ہاؤ یہ بیک گراؤنڈ ہے ہندوستان کے۔ ہاں، سندھ کے پیروں نے اس میں پورا حصہ لیا، لیکن پنجاب کے پیروں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، ود اے فیو مولوی ادھر ادھر جو ساتھ آئے۔ البتہ کئی مسلمان اس زمانے میں جو اس کے ساتھ آئے، حسین سہیر سہروردی بھی انوالو ہوئے، چودھری خلیق الزمان بھی ہوئے، دیز ور ویری ینگ پیپل، خان عبد الغفار خان بھی وہاں سے آئے، عطا اللہ شاہ بخاری بھی وہاں سے آئے، مجلس ارار جو بنی۔ ہاں جی، تو یہ ہے خلافت موومنٹ۔ خلافت موومنٹ ہندو مسلم یونٹی بھی بنی، لیکن اس کے بعد 1920 میں موپلا اپرائزنگ ہو گئی ساؤتھ انڈیا میں، اور ہندوؤں پہ حملے ہو گئے، تو ساؤتھ انڈیا میں یہ موومنٹ جو ہے وہ مسلم ایکسٹریمزم گنی گئی، حالانکہ نارتھ انڈیا میں ایسے نہیں ہوا۔ فار دا فرسٹ ٹائم ہندوز اینڈ مسلمس کیم ٹوگیدر اگینسٹ برٹش کلونیل رول، اور اینڈ میں البتہ وہ مینڈیٹ لے لیا گیا، اور ٹریٹی آف لوزان پھر 1923 میں ہوئی، جس میں اتا ترک کو ماننا پڑا کہ یہ ٹھیک ہے عرب ٹیریٹریز ہم نہیں لیتے، لیکن یہ سارا جو آج کا ٹرکی ہے جس کو ہم یعنی جانتے ہیں، یہ ساری ٹیریٹریز اتا ترک نے جنگ لڑ کے واپس لی تھیں، ورنہ وہ یہ سارا کچھ چھین رہے تھے، اور ترکی جو ہے وہ صرف اناٹولیا میں ایک چھوٹا سا ملک رہ جاتا، اور رسمی طور پہ استنبول بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے تھے ایک نیرو روڈ کے ساتھ، لیکن اس سارے کو بچایا اتا ترک نے۔ خلافت موومنٹ اس طرح شروع ہوئی، اس کے بعد ہجرت موومنٹ ہوئی کہ انڈیا چھوڑ دو، وہ ایک نیگیٹو موومنٹ پروو ہوئی۔ تو یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ کیسے خلافت موومنٹ پہ کیا پوزیشنز تھی، خاص طور پہ محمد علی جناح کی جو پوزیشن ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے دوبارہ میں یہ ایک ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ جیسے میں نے کہا کہ 1919 میں جناح صاحب ایک مسلم لیگ کے ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے وہاں پہ انگلینڈ، اور کوشش کی کہ وہاں پولیٹیشنز،
نیوز پیپرز میڈیا والے ان کی بات سنے، لیکن نو بڈی واز ولنگ ٹو ہیئر. لائڈ جارج اور کرزن نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے یہ خلافت عثمانیہ کا جو ہے نا عرب ٹیریٹریز وہ بھی ان سے لے لینی ہے. وہ ساری بیک گراؤنڈ ہم جانتے ہیں. اب جناح صاحب کی ایک پریزیڈینشل سپیچ ہے مسلم لیگ کے متعلق کے سیشن میں، جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. دیکھیں، پہلے راولٹ ایکٹس آئے اور لوگوں کی آزادی لے لی گئی. پھر یہ جو خلافت کے ایشو کے اوپر مسلمانوں میں جو یہ ایک فیلنگ آف ہیومیلیشن پیدا ہو گئی تھی، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ انگریزوں نے دغا دیا، وی ڈونٹ نو. تو اس پہ جناح صاحب کا یہ دونوں راولٹ ایکٹس اور خلافت موومنٹ پہ وہ کہتے ہیں، اینڈ آئی ریڈ اٹ. فرسٹ کیم دا راولٹ بل accompanied by the پنجاب atrocities. پنجاب atrocities یعنی جلیاں والا باغ جو ہوا. And then came to spoliation of the Ottoman Empire and the Khilafat. یہ جناح صاحب کہہ رہے ہیں. The one attacks our liberty، ہماری آزادی ختم کرتی ہے راولٹ ایکٹ. The other our faith، ہماری جو بلیف ہے. جناح صاحب میں نے کہا ہے کہ واز ایٹ نو پوائنٹ اے سیکٹیرین لیڈر. وہ کمیونل کیسے بن گئے، کیوں بن گئے، وہ ایک اور بات ہے. لیکن although he was brought up as an Ismaili, then he became an Asnasiri Shia, لیکن now he was being the leader of Muslims. تو کہتے ہیں the one attacks our liberty, the other our faith. One degrading measure upon another. Disappointment upon disappointment and injury upon injury can lead a people to only one end. It led Russia to Bolshevism. It led Ireland to Sinn Féinism. May it lead India to freedom. کہ یہ جو حرکتیں انگریز کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہیومیلیٹ کرتے ہیں، امید ہے کہ جس طرح رشیا میں کمیونسٹ انقلاب ہو گیا ہے اور آئرلینڈ کے اندر شین فین جو نیشنلسٹ موومنٹ ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے، اسی طرح ہندوستان کے اندر ایک آزادی کی موومنٹ ان حرکتوں کی وجہ سے پیدا ہو. تو میں نے جو میرا چیپٹر ہے نا جناح کی کتاب پہ، وہ ہے کہ ٹل 1920 جناح صاحب واز اے جینوئن انڈین نیشنلسٹ. ان کا جھگڑا جو ہے یا ڈفرینسز پیدا ہوئے کہ گاندھی جی نے مسلمان یہ ریڈیکلز کے کہنے پہ سول یہ نان کوآپریشن موومنٹ کر دی اور بازاروں میں اور روڈز پہ آ گئے. جناح صاحب اس کے حق میں نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ پارلیمنٹری طریقے سے اپوز کیا جائے، اور ان کی یہ اسپیچ جو ہے یہ انہوں نے جو کی یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے. تو یہ ہے بیک گراؤنڈ خلافت موومنٹ کی. اس میں ایک بات البتہ کہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ جو احمدیہ کمیونٹی ہے انہوں نے یہ جو خلیفہ ہے آٹومن ان کے خاتمے کو ویلکم کیا، اور ان کی امید تھی کہ جو احمدی خلیفہ ہیں وہ دنیا کے مسلمانوں کے خلیفہ بن جائیں. دس از آلسو آن ریکارڈ، سو آئی پٹ اٹ ہیئر. مطلب مختلف پوزیشنز لوگوں نے لی. جو ہیں بریلوی انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتے ترک جو ہیں خلیفہ، کیونکہ یہ قریش ٹرائب سے نہیں ہے. جو دیوبندی اور یہ ریڈیکل باقی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، خلافت کو ہم نے بچانا ہے. ایک اور بات جاتے جاتے مجھے یاد آ گئی کہ جب پتہ لگا کہ یہ فریڈم سٹرگل ہو رہی ہے اتا ترک کی، تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ اتا ترک کا ساتھ دیں، جبکہ مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ نہیں، ہمیں وہ خلافت جو ہے اس کا ہی ساتھ دینا ہے. یعنی جو خلیفہ بے معنی کا خلیفہ بن گیا تھا آفٹر دا ٹریٹی آف سروس، ہی واز اے پرزنر آف دا برٹش.
تو یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اتا ترک کے حق میں فیصلہ دیا، اور اتا ترک نے کیونکہ پہلے یہ سید امیر علی اور آغا خان کا خط تھا، تو پھر مولانا ابوالکلام آزاد کی جو یہ فتویٰ ہے اس کو پرنٹ کروا کے اتا ترک نے اپنی فوج میں شیئر کروایا. ٹھیک ہے، تو یہ کمپلیٹ اب آپ کے سامنے پکچر آ گئی ہے خلافت موومنٹ پہ. تھینک یو ویری مچ.